الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ویسے آپ کی کتاب میں سر سید احمد خان کی بارے میں ہے کہ سر سید کے اخلاق و خصائل سے لکھا ہے الطاف حسین حالی نے۔ الطاف حسین حالی معروف شاعر تھے اور نقاد تھے، اردو کے پہلے نقاد۔ وہ 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت انڈیا میں ایک جگہ ہے جو کہ اپنی جنگوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ 9 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی امداد حسین ان کا نام تھا بڑے بھائی کا، انہوں نے ان کی پرورش کی اور اسلامی دستور کے مطابق سب سے پہلے انہیں قرآن مجید حفظ کروایا گیا۔ بعد ازاں انہیں عربی کی تعلیم دی گئی اور زندگی میں ایک اور انقلاب، جو سب سے بڑا انقلاب آپ کہہ سکتے ہیں حالی کی زندگی میں، وہ یہ آیا کہ ان کی 17 سال کی عمر میں بڑے بھائی نے زبردستی شادی کر دی۔ 17 سال کی عمر کے تھے، وہ بھی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہاں پر گھر میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دلی چلے گئے۔ کچھ عرصہ تو اور علم منطق، لاجک جسے انگلش میں کہتے ہیں، اس کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان کا بچپن جو ہے وہ نہ صرف انتہائی قسم پرسی میں کیفیت میں گزرا، بلکہ اس وقت ہندوستانی پوری تہذیب، پورا تمدن اور معاشرت انتہائی برے حالات، مخدوش حالات میں تھی۔ زوال کا دور، سلطنت مغلیہ جو 300 سال سے اہل ہند خصوصاً مسلمانوں کی تمدنی زندگی کی مرکز بنی ہوئی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ سیاسی انتشار کی وجہ سے عوام کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا تھا اور ایک عجیب طوائف الملوکی کا دورہ تھا، انفرادیت کی ہوا چل رہی تھی۔ ان حالات میں موقع دیا اور وہ حصار کے کلکٹر کے دفتر میں ملازم ہو گئے 1856 میں، لیکن جلد ہی وہ واپس اپنے گاؤں، اپنے علاقے پانی پت آ گئے۔ پھر جہانگیر آباد ایک ریاست، ایک جگہ تھی جہاں پر نواب مصطفیٰ خان شیفتہ وہاں حکمران تھے، جو کہ خود ایک بہت بڑے شاعر۔ نواب صاحب جو تھے، چونکہ خود بڑے سلیم الفطرت انسان تھے، بہت عمدہ شاعر تھے، غالب کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، غالب کے سرپرستوں میں۔ بلکہ نواب صاحب کی وہاں پر صحبت سے جب یہ مصطفیٰ خان شیفتہ کے اطالیق کہتے ہیں ٹیوٹر کو، جو کہ گھر میں رہ کر بچوں کی تعلیم و تربیت دیتا، تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو نواب وغیرہ لوگ ہیں وہ بچوں کو، جو اس وقت کچھ مدرسے وغیرہ، ویسے تو پہلی تو بات ہوتی کہ وہ تھے ہی نہیں، بہت کم ہوتے تھے اسکولز وغیرہ، لیکن جو تھے ان میں نہیں بھیجا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہاں پر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر بچوں ان کی پرورش میں، تو وہ گھر میں رہ کر ان کی پرورش کی جاتی تھی۔ تو ان کے گھر میں ان کو ملازمت مل گئی نواب صاحب کی اور وہ تعلیق مقرر ہوئے۔ فطرت میں شاعری کا عنصر غالب تھا، شعر وغیرہ مطلب اس کی طرف رجحان تھا۔ تو نواب صاحب کی صحبت نے مولانا حالی کی شاعری کو بھی چمکا دیا۔ آپ تقریباً وہاں پر ان کی صحبت میں 8 سال آپ نے گزارے اور پھر دلی آ گئے۔ انہی دنوں چونکہ وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی دلی غالب کے ساتھ تو بہت زیادہ راہ و رسم تھی، تو غالب کی بہت مدد کرتے رہے ہیں۔ تو غالب کے شاگرد ہوئے، لیکن غالب
کی شاگردی سے وہ خود بھی اپنی ایک وہ جگہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا، میں نے جو غزلیں جیسے دی تھیں ویسے ہی انہوں نے بہت کم اس میں اصلاح کی اور واپس کر دی۔ خیر کچھ عرصے بعد یہ لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ بک ڈپو، پنجاب بک ڈپو، وہاں گورنمنٹ کے ملازم ہو گئے۔ لاہور میں محمد حسین آزاد سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ مل کر آپ نے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی اور یوں ایک جدید شاعری کی، دراصل یہ انجمن پنجاب جو ہے وہ یوں شعر و شاعری کی ایسی خدمت آپ نے سر انجام دی کہ یہ جدید شاعری کی بنیاد رکھی گئی۔ اولین ہونے کا یعنی کہ پہلے کام کرنے کا ان میں سے ایک تو وہ تنقید ہے اور پھر یہ جدید شاعری، اور پھر اپنے ہی زمانے کے لوگوں کے جو ان کی سوانح حیات مرتب کرنا ہے، یہ بھی ان کی اولویت میں سے ہے۔ اور پھر تنقید، باقاعدہ شعر و شاعری کی تنقید جو ہے، شعر پر، کسی شخصیت پر کی بات نہیں، یہاں پر پورے ایک صنف کی تنقید کے حوالے سے جو ہے وہ مولانا کو اولویت حاصل ہے۔ پھر ایک اور کام جو کوئی بھی نہیں کرنے والا تھا اس سے پہلے، وہ رموز اوقاف، انہوں نے اپنی پہلی بار اپنی کتاب یادگار غالب کی جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ اس کے اندر رموز اوقاف کا خیال رکھا گیا، کامے کا، فل سٹاپ کا، جو ختمہ ہوتا ہے، سکتہ ہوتا ہے، وہ دیگر، یہ پہلی بار کسی اردو کتاب میں، کس کتاب میں تھے؟ یادگار غالب میں۔ تو خیر جب وہ 4 سال تقریباً لاہور رہے اور وہاں پر انہوں نے انجمن پنجاب کے حوالے سے کئی اجلاس وغیرہ کیے بڑے، تو اس کے بعد وہاں سے وہ دوبارہ دلی آ گئے اور وہاں پر اینگلو عربک کالج، وہاں پر ایک معلم و مدرس کی حیثیت سے آغاز کرنے لگے۔ اسی دوران سر سید احمد خان جیسی ایک شخصیت کے ساتھ حالی کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ ملاقات ان کی زندگی کا رخ بدل دے۔ وہ ان کی خیالات سے، سر سید کے خیالات سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ سر سید نے بلکہ ان سے پوچھا کہ کیا کرتے، جب انہوں نے بتایا کہ میں شاعری کرتا ہوں تو انہوں نے شعر سنانے کے فرمائش کی، جس پر حالی نے چند اشعار سنائے تو سر سید نے تعریف تو کی لیکن ساتھ ہی یہ پوچھا کہ مولانا کیا اس طرح کے اشعار کی ہماری قوم کو ضرورت ہے؟ آپ ان کو اپنے ماضی کی یاد کیوں نہیں کراتے عوام کو، لوگوں کو؟ کسی مقصدیت کے تحت آپ اپنی شاعری کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو اس زمانے میں 1879 میں بہت شورائے آفاق نظم تخلیق ہوئی جو کہ مسدس سے حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس مسدس کا، اس نظم کا عنوان تھا مد و جزر اسلام، یعنی کہ اسلام کا اتار چڑھاؤ، اسلام کی بلندی، عظمت، عروج اور اسلام کا زوال۔ تو یہ نظم ان کی زندگی میں نہ صرف ان کی بلکہ پورے معاشرے کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر کے، اس زمانے میں ہر ایک کے منہ پر ان کے بند ہوتے تھے، اشعار ہوتے تھے۔ حالی نے اس طرح کی، اس طرز کی، یعنی کہ قومی شاعری کی بنیاد جو ہے وہ حالی نے رکھی۔ ایک اور اقلیت کا درجہ حالی کو یوں حاصل ہوا۔ اور اپنی شاعری میں ایسی نظمیں بہت سی حالی نے لکھیں کہ جن میں فلسفہ، تاریخ، معاشرت اور اخلاق کے ایسے پہلوؤں کو بھی موضوع بنایا گیا جن کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔
اور یوں جدید شاعری کی طرف حالی کا پہلا قدم پڑا۔ جب فن لازم وہاں سے فارغ ہوئے تو یہ پانی پت چلے گئے اپنے آبائی علاقے میں، اور وہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا، جو کہ اس زمانے میں حکومت دیتی تھی کسی بھی ادیب کی اعتراف کے، اس کی خدمات کے اعتراف کے صلے میں۔ اور پھر آخرکار 1914 کے سال کے آخری دن یعنی کہ 31 دسمبر 1914 کو حالی نے پانی پت میں ہی وفات پائی۔ تو حالی جو تھے وہ سر سید تحریک کے ایک بہت بڑے نقیب تھے، علمبردار تھے۔ سر سید نے اردو نثر کو جو وقار اور اعلیٰ تنقید کے جوہر عطا کیے تھے، حالی کے قلم نے انہیں نہ صرف چمکایا بلکہ ان کو آگے، بہت آگے تک لے کر کے اردو ادب کو صحیح معنوں میں اگر ادبی چاشنی سے روشناس کرایا تو وہ حالی ہی تھے۔ ادبی تنقید، سوانح نگاری، انشا پردازی اور وقتی مسائل پر آپ بے تکان اظہار خیال کرتے تھے۔ آپ کی کئی کتابیں اس سلسلے میں یادگار کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ نے مذہبیات، اخلاقیات، سوانح، مضامین و انشا، تنقید وغیرہ کے میدانوں میں کام کیا ہے۔ شاعری تو الگ ایک موضوع ہے۔ ان کے تصانیف میں تریاق مسموم، طبقات العرض، مسدس حالی، حیات جاوید جو ہے یہ ایک سوانح عمری ہے جو کہ سر سید احمد خان کے لیے لکھی گئی ہے، اور یہ جو مضمون ہے یہ اسی حیات جاوید کا ایک حصہ ہے، اقتباس ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ پھر آپ کی تصانیف میں یادگار غالب بہت اہم، یہ دو سوانح ہیں، حیات جاوید اور یادگار غالب، جو انہی کی زندگی کے دو بہت اہم انسان جن سے وہ فیض حاصل کرتے رہے ہیں، سوانح لکھی گئی۔ اس کے علاوہ مقدمہ شعر و شاعری جو کہ دیوان اپنے جب وہ کلیات مرتب کر رہے تھے تو اس کے آغاز میں انہوں نے دیباچے کے طور پر لکھا، لیکن وہ اس قدر طویل دیباچہ تھا اور باقاعدہ وہ ایک تنقید جس میں اردو ادب پر، اردو شاعری کی ایک بہترین قسم کی تنقید جو تھی وہ اس میں شامل تھی، تو اسے بعد میں مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے شائع کیا گیا۔ اور کچھ دیوان ہیں، آپ کے دیوان حالی کے نام سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ منطق پر بھی رسالہ لکھا تھا لیکن کہیں پر موجود نہیں ہے ابھی۔ تو مذہب میں بھی آپ نے بہت سارے کتابیں لکھی ہیں، مولود شریف، تریاق مسموم، رسالہ خیر المواعظ، شواہد الہام۔ آپ نے اخلاقیات کے حوالے سے ایک کتاب مرتب کی تھی جو عورتوں کے لیے تھی، جس کا نام تھا مجالس النساء۔ لاہور میں جب آپ تھے تو اس وقت آپ نے یہ کام کیا تھا، جو کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑے انعام سے حکومت نے اس کتاب پر انعام دیا تھا، 400 روپے کا، جو اس زمانے بہت بڑی رقم تھی۔ اور وہ کتاب جو ہے وہ برسوں نصاب کا حصہ رہی ہے، لکھی تھی جو اپنے ماضی کے لوگوں کے بارے میں۔ حیات سعدی ایک بہت اہم کتاب ہے جو کہ سعدی شیرازی کے بارے میں ہے، اور حکیم ناصر خسرو کے بارے میں ان کی سوانح لکھی تھی، سوانح حکیم ناصر خسرو۔
بہت سی مختلف کتاب مقالات حالی بعد میں شائع کیے گئے، مضامین حالی، مکاتیب حالی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کتابیں ان کی شائع کی گئیں۔ تنقید میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مقدمہ شعر و شاعری بھی ہے، اور آپ نے ایک اور کام بھی شروع کیا تھا، انتخاب کلام داغ دہلوی کی شاعری کا انتخاب، لیکن آپ کی وفات کی وجہ سے یہ کام ادھورا رہ گیا تھا۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری جو ہے وہ بہت سادہ پرکاری جس میں شامل ہوتی ہے، اور ہر لحاظ سے دل میں اتر جانے کی صلاحیت ہے ان کی شاعری میں۔ اسی وجہ سے ان کی جو شاعری تھی، جن میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو خاص طور پر مسدس حالی نے بہت بڑا اپنا رنگ جمایا تھا کسی زمانے میں، تو یہ بہت اعلیٰ ترین کارنامہ آپ کہہ سکتے ہیں جو عام طور پر مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی تھی، مدد جزر اسلام، اور جس کے بارے میں سر سید یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے بے شک میں اس کا محرک ہوں، اور اس کو میں اپنے اعمال حسنہ میں سے سمجھتا ہوں، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کر کے لایا ہے، تو میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں، تو یہ میری بخشش کے لیے یہی کافی ہوگا۔ تو اتنا بڑا بیان اتنے بڑے آدمی کی طرف سے ملنا حالی کی عظمت کا اعتراف ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ مولانا نے جس میدان میں بھی قدم رکھا تھا، اپنی فتح کا جھنڈا گاڑا تھا، اپنے قلم کا لوہا منوایا ہے، اور نظم کی اختراع ہو یا پھر غزل کی تخلیق ہو، مرثیہ لکھنا ہو، قصیدہ لکھنا ہو، یا بھی کوئی بھی شعبہ ہو، تنقید کرنی ہو، آج تک حالی کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کو بطور مصلح قوم، ناصح کے طور پر بھی، شاعر کے طور پر بھی، حساس فطرت انسان کے طور پر بھی، ایک سوانح نگار کے طور پر بھی، ہر لحاظ سے حالی ہمارے ادب کا ایک اہم حصہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ تو یہ حالی تھے۔